بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 29 میں غلات کے اخراجات کے بارے میں شہید ثانی کی تحقیق مزید پیش کی جائے گی۔ غلات کے اخراجات کے بارے میں شہید ثانی نے اس سے پہلے شہید اول کا نظریہ، شیخ طوسی کا نظریہ وہ بیان کر دیا تھا، لیکن ان کی اپنی تحقیق بھی یہاں پر آنے والی ہے اور اس کے متعلقہ مسائل بھی وہ بیان کریں گے۔ شہید ثانی کا تعلق زکوٰۃ کے بعد کے اخراجات میں نظریہ پیش ہوگا۔ بظاہر شہید ثانی نے یہاں تفصیل دی ہے کہ زکوٰۃ کے وجوب کے تعلق سے پہلے جو اخراجات ہوتے ہیں ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اور غلات یا زراعت یا جو پھل ہیں ان سے زکوٰۃ کے تعلق پکڑنے کے بعد جو اخراجات ہوتے ہیں ان کو جدا کیا جا سکتا ہے۔ متعلقہ اصطلاحات کے مفہوم اور معنی کی وضاحت کی جائے گی۔ چونکہ شہید ثانی نے جو معونہ کی تعریف کی ہے وہ عبارت بھی رہتی ہے، انشاءاللہ اس کو آپ پڑھیں گے۔ متعلقہ فروعات اور مسائل شہید ثانی کا مزید تجزیہ اور تحلیل بھی آئے گا، اور احکام مذکورہ کی ادلہ اور روایات بھی بیان ہوں گی۔ میرے خیال میں سب سے پہلے معونہ کی تعریف والی عبارت دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا والمراد بالمعونۃ ما یغرمہ المالک علی الغلۃ من ابتداء العمل لاجلها وان تقدم على عامها الى تمام التصفیۃ ویبس الثمرۃ ومنها البذر ولو اشتراه اعتبر المثل او القیمۃ۔ معونہ اور اخراجات اور مخارج سے مراد وہ اخراجات ہیں یغرمہ المالک علی الغلۃ، جو اخراجات مالک برداشت کرتا ہے غلہ کے اوپر۔ گندم اگانے کے لیے جو اخراجات اس کے آتے ہیں ان کو معونہ کہتے ہیں۔ من ابتداء العمل لاجلها، یعنی کھیتی کے عمل کے ابتدا سے لے کر جتنے اخراجات ہوتے ہیں غلات کو اگانے کے لیے وہ سارے معونہ کہلاتے ہیں۔ لیکن یہ جو یغرمہ المالک لاجلها، ہا کی ضمیر غلہ کی طرف جا رہی ہے، یعنی جو اخراجات برداشت کرتا ہے مالک اس غلے کی خاطر، اس کے علاوہ اپنے انجوائمنٹ کے لیے، اپنا گھر بار چلانے کے لیے، دوسرے کاموں کے لیے جو وہ اخراجات کرتا ہے وہ زراعت کے اخراجات شمار نہیں ہوں گے، وہ مالک کے اپنے شخصی اخراجات ہوں گے، ان کو تو یقیناً نصاب سے جدا نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَقَدَّمَ عَلَىٰ عَامِهَا إِلَىٰ تَمَامِ التَّصْفِيَةِ وَيُبْسِ الثَّمْرَةِ، اگرچہ کہ وہ اس سال غلہ سے متقدم ہوں، یعنی جس سال غلہ وہ کیا ہے حاصل ہو رہا ہے، کھیتی حاصل ہو رہی ہے، پچھلے سال سے اس کی تیاریاں کی گئی تھی۔ مثال کے طور پر ابھی جو ہے پچھلے سال جو گندم کاشت کی گئی تھی وہ اس سال ابھی کاٹی جائے گی۔ 2022 میں پنجاب میں وہ بوئی گئی تھی، اب وہ 2023 میں کاٹی جائے گی۔ تو اب اس سال کے بدلنے سے کوئی معیار تو نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ جو اس غلے کی ابتدا سے لے کر آخر تک اخراجات ہو رہے ہیں وہ سارے معونہ اور مخارج شمار ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اس سال غلہ سے سابق میں اس نے کیے تھے، یعنی کہ اس کی زمین کی تیاری اور اس کی جو آمادگی وغیرہ تھی وہ پہلے اس نے کی ہوئی تھی، پھر جب موسم آیا تو اس نے اس کو کاشت کر دیا۔ الی تمام التصفیۃ، ابتداء العمل سے لے کر اس کے صفائی ستھرائی کے مکمل ہونے تک، ویبس ثمرۃ، اور کھجور اور کشمیر کے خشک ہونے تک جتنے بھی اخراجات آتے ہیں
وہ سارے معونہ شمار ہوتے ہیں۔ وَمِنْهَا الْبَذْرُ، بیج بھی معونہ میں سے شمار ہوتا ہے، جس طرح ہل چلانا، سپرے کرنا، کھاد ڈالنا، باقی اخراجات، آبپاشی کے اخراجات، موٹر بل، تو اسی طرح بیج بھی کیا ہوتا ہے، معونہ ہوتا ہے۔ وَلَوْ اشْتَرَاهُ، اگر بیج خریدا ہو مالک نے، اُعْتُبِرَ الْمِثْلُ أَوِ الْقِيمَةُ، تو اگر ہم اس کے جدا ہونے کے قائل ہوں معونہ کے، تو پھر جتنا بیج ڈالا تھا اتنا بیج جدا کر لے گا، أَوِ الْقِيمَةُ، یا اگر بیج مثل میں اور بیج کی صورت میں جدا نہیں کرتا تو پھر اس کی قیمت کو جدا کر سکتا ہے۔ معونہ کے بارے میں کچھ باتیں یہاں پر ذکر کر دیتے ہیں۔ مشہور علماء کا نظریہ ہے کہ نصاب سے پہلے معونہ اور اخراجات کو جدا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے غنیت النزوع میں ابن زہرہ نے اجماع کا دعویٰ کیا، تمام فقہائے شیعہ کے اتفاق کا دعویٰ کیا ہے، اور آیت سے بھی استدلال کیا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 219۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، فرمایا عفو، یعنی جو بچت ہو۔ اس بنیاد پر کہ اس سے مراد وہ ہے کہ جو نفقہ سے بچت ہوتی ہے۔ صحہ لغت میں جوہری نے فرمایا عفو المال ما یفضل عن النفقہ، مال کا عفو اور بچت وہ ہوتی ہے جو نفقہ اور اخراجات سے بچ جاتی ہے، اور فقہ رضوی میں بھی اس کی دلیل موجود ہے۔ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ وَحَصَلَ بِغَيْرِ خِرَاجِ السُّلْطَانِ وَمَعُونَةِ الْعِمَارَةِ وَالْقَرْيَةِ اخرج منها العشر، یعنی جب نصاب تک پہنچ جائے اور یہ ٹیکسز، حکومتی ٹیکسز اور معونت العمارہ والقریہ اور اس کھیتی سے متعلقہ جو آبادی اور کیا ہے اس کے اخراجات ہیں، ان کو جدا کرنے کے بعد اگر نصاب تک پہنچے تو اس سے عشر نکالا جائے گا، یعنی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ مستدرک الوسائل باب ششم ابواب زکوٰۃ غلات میں ہے۔ شیخ طوسی اپنی بڑی کتاب فقی مبسوط میں اور خلاف میں فرماتے ہیں کہ معونہ اور اخراجات کو جدا نہیں کر سکتے۔ ابن سعید ہلی جامع شرائع میں، شہید اول فوائد القواعد میں، سید المدارک اپنی کتاب مدارک، صاحب ذخیرۃ المعاد علامہ محمد باقر سبزواری جو صاحب کفایت الاحکام بھی ہیں وہ بھی، اور مفاتی و شرائع میں فیض کاشانی ان کی بڑی کتاب ہے، توضیح المسائل تحقیقی فقی کتاب ہے، بڑی اس کی شروحات وغیرہ لکھی گئی ہیں، اور حدائق ناظرہ یوسف بحرانی، محدث یوسف بحرانی، یہ سارے معونہ کے جدا نہ کرنے کے قائل ہیں کیونکہ نصوص میں اس کا استثناء نہیں کیا گیا۔ فقط خراج سلطان ٹیکسز کو جدا کیا گیا روایات میں، صحیح محمد بن مسلم و ابی بصیر میں ہے امام باقر علیہ السلام سے، کل ارض دافعها الیک السلطان فما حرسته فیها فعلیک مما اخرج اللہ منها الذی قاطعک علیہ، جو زمین تمہیں حاکم نے دی ہے جو تم اس میں کھیتی کرو، تو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نکالا ہے تو تم پر لازم ہے جو تمہارے ساتھ معاہدہ ہوا تھا ٹیکس کا وہ ادا کرو۔ وَلَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ الْعُشْرُ، تمام غلے پر عشر اور زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ سلطان کے حصے کو جدا کر لے۔ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْعُشْرُ فِي مَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ، یعنی ٹیکس کو جدا کرنے کے بعد جو بچے اس کی عشر اور زکوٰۃ نکالنی ہے۔ مسائل شیعہ باب ہفتم ابواب زکوٰۃ الغلات میں ہے۔ اس کا اطلاق دلیل ہے کہ معونہ کو جدا نہیں کرتے، اور یہی اقوی ہے، اور آیت جو ہے وہ بچت مالک کے معونہ کی طرف اشارہ کرتی ہے،
حالانکہ ہماری بات زراعت کے اخراجات کی ہے۔ اب انسان مالک کے جتنے معاونہ اور اخراجات ہیں ان سب کو تو نہیں نکال سکتے۔ بہرحال اس کے بعد والی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُعْتَبَرُ النِّصَابُ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا عَلَى تَعَلُّقِ الْوُجُوبِ وَمَا تَأَخَّرَ عَنْهُ يُسْتَثْنَى وَلَوْ مِنْ نَفْسِهِ وَيُزَكَّى الْبَاقِي وَإِنْ قَلَّ وَحِصَّةُ السُّلْطَانِ كَالثَّانِي۔ مشہور کے قول کے مطابق جو کہتے تھے کہ اخراجات کو غلات سے جدا کیا جا سکتا ہے، تو پھر ایک علمی اختلاف ہے کہ یہ جو استثناء کرنا ہے مخارج اور ان اخراجات کو، یہ نصاب سے پہلے کریں یا بعد میں، یعنی ان اخراجات کو کم کرنے کے بعد اگر نصاب کو پہنچے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ ایک نظریہ ہو گیا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نصاب کے بعد ان کو کم کریں، یعنی ان کو کم کرنے سے پہلے پوری جو محصول ہے، جو آمد ہے زراعت کی، کھیتی کی، اس کو دیکھیں، اگر نصاب تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ متعلق ہو جائے گی، پھر مخارج اور اخراجات کو کم کر لیں اور باقی کی زکوٰۃ دے دیں، اگرچہ وہ کم کرنے کے بعد، اخراجات کم کرنے کے بعد باقی بہت کم بچے۔ یہ ایک نظریہ۔ لیکن شہید ثانی اس عبارت میں کیا کرنا چاہتے ہیں، تفصیل دینا چاہتے ہیں۔ وہ کیا ہے، یعنی جو اخراجات وجوب زکوٰۃ کے تعلق سے پہلے ہوئے ہیں ان کو اصل نصاب، یعنی ان کو پہلے جدا کریں گے، اس کے بعد نصاب کو چیک کریں گے، پہنچتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ اور جو اخراجات تعلق وجوب زکوٰۃ کے بعد آئے ہیں ان کو پھر نصاب کو دیکھ لیا جائے گا، اس کو بعد میں جدا کریں گے۔ یعنی اگر ٹوٹل جو ہے محصول وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے، اس سے بعد والے اخراجات جدا کیے بغیر، تو پھر بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن پہلے نصاب مکمل ہونے کے بعد پہلے ان اخراجات کو جدا کریں گے، اس کے بعد پھر جو بچ جائے گا اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ یہ شہید ثانی کا تفصیل والا نظریہ ہے۔ اس کی مثال کیا ہے، اگر کل حاصل زراعت جو ہے 40-50 ریتل ہو، 4050 ریتل ہو، کہ یہ ایک نصاب اور آدھا نصاب یعنی 1.5 نصاب ہے۔ جو اخراجات تعلق کے وجوب زکوٰۃ سے پہلے ہیں وہ آدھے نصاب جتنے ہیں، یعنی 1350 ریتل، اور جو اخراجات تعلق کے زکوٰۃ کے بعد ہیں وہ 1800 ریتل ہیں، یعنی ان کو آپ فرض کریں کہ 2/3 نصاب ہے۔ اب شیخ طوسی اور مصنف کے لمعہ میں نظریے کے مطابق اس پورے کی زکوٰۃ دینی پڑے گی 4050 ریتل کی۔ کیوں؟ چونکہ کوئی بھی ان کے نزدیک کوئی بھی اخراجات جدا نہیں کرنے، جبکہ پہلے نظریے کی بنیاد پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے، کیونکہ ٹوٹل جو اخراجات آئے ہیں وہ 3150 ریتل ہیں۔ اگر کم ہوں اصل زراعت سے تو پھر باقی جو ہے نصاب کو نہیں پہنچتا، چونکہ باقی 900 ریتل بچتا ہے اور نصاب اس سے 2 برابر ہے، اور بھی ہے۔ دوسرے نظریے کی بنیاد پر باقی کی زکوٰۃ واجب ہوگی، 900 ریتل کی زکوٰۃ دے دیں گے۔ اور تیسرے نظریے کی بنیاد پر جو شہید ثانی نے اختیار کیا ہے،
جب وجوب زکوٰۃ کے تعلق سے پہلے مخارج کو اور اخراجات کو جدا کریں تو باقی بچتا ہے 2700 ریتل، یہ نصاب کے برابر ہے۔ تو اس پر زکوٰۃ تو واجب ہو گئی، اس کے بعد تعلق کے وجوب زکوٰۃ کے بعد والے مخارج کو جدا کریں گے جو کہ 900 ریتل ہے، اس کے بعد جو ہے بچے گا 900 ریتل، تو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو یہ شہید ثانی کا نظریہ ہے جو یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ وَيُعْتَبَرُ النِّصَابُ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا عَلَى تَعَلُّقِ الْوُجُوبِ، یعنی تعلق وجوب زکوٰۃ سے جو پہلے والے اخراجات ہوتے ہیں ان کے بعد نصاب تک پہنچنا وہ تو شرط ہوتا ہے۔ وَمَا تَأَخَّرَ عَنْهُ يُسْتَثْنَى وَلَوْ مِنْ نَفْسِهِ، اور جو اخراجات تعلق وجوب زکوٰۃ کے بعد ہوتے ہیں ان کو پھر جدا کیا جاتا ہے اگرچہ کہ وہ خود نصاب سے نکالنے پڑے۔ مثال کے طور پر تعلق زکوٰۃ سے پہلے والے اخراجات کو نکالنے کے بعد اگر نصاب تک پہنچ گیا تو مثلا 2700 ریتل ہو گیا، تو بعد والے اخراجات کو جدا کیا جائے گا اگرچہ خود نصاب سے کرنا پڑے، یعنی ان 2700 میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اور بعد والے اخراجات اس سے جدا کر کے پھر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ وَيُزَكَّى الْبَاقِي وَإِنْ قَلَّ، اور جو باقی بچے گا اس سے زکوٰۃ نکالیں گے اگرچہ بہت کم ہو۔ اور بادشاہ کا جو حصہ ہوتا ہے یعنی حکومتی ٹیکس وہ دوسرے کی مانند ہے، وہ اس طرح ہے جو تعلق وجوب زکوٰۃ کے بعد والے اخراجات ہوتے ہیں ان کی طرح قرار دیں گے۔